عبد الحمید کے معزز دوستوں، میں ہوں حمید۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس خاص اور منفرد ویڈیو میں آپ کو تراویح کے بارے میں کچھ خاص اور اہم باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا۔ تراویح کی نماز مسلمان سال بھر میں ماہ رمضان کا سب سے زیادہ بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ڈھیروں برکتیں لے کر آتا ہے اور ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح رمضان میں ڈھیروں برکتیں حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ تراویح صلاۃ التراویح ہے۔ نماز تراویح پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تراویح کیا ہے؟ تراویح کی لفظ معنی ہیں آرام اور آرام۔ یہ اصطلاح قرآن و حدیث میں قیام اللیل کے نام سے متعارف ہوئی۔ نماز تراویح میں قرآن کا جز پڑھنا شامل ہے۔ اسلامی اساتذہ کا کہنا ہے کہ تراویح سنت ہے جو عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ یہ عموماً 20 سے 8 رکعتیں ہوتی ہیں۔ یہ نماز گھر میں یا مسجد میں اجتماعی طور پر پڑھی جا سکتی ہے۔ کیا تراویح واجب ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ نماز میں بعض صحابہ الصحاب شریک ہوئے۔ اگلی رات فالورز کی تعداد میں اضافہ ہوا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری یا چوتھی رات میں تراویح پڑھنے نہیں آئے۔ اگلی صبح آپ نے فرمایا، واقعی میں نے تمہاری بے چینی دیکھی، میں اس خوف سے نہیں آیا کہ یہ نماز فرض ہو جائے گی۔ مسلم حدیث۔ صحابہ کرام 4 خلفائے راشدین کے دور میں رمضان المبارک میں تراویح پڑھتے رہے۔ انہوں نے انفرادی طور پر یا چھوٹی جماعت کی صورت میں تراویح ادا کرنے کی ایسی روایت پر عمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ تراویح ایک ہی جماعت میں پڑھیں۔ اس کے بعد سے جماعت میں تراویح پڑھنا روزانہ کی نمازوں کا حصہ بن گیا۔ نماز تراویح کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر حیا کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان کو پکارتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، اور جو رات کا کچھ حصہ اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام نماز میں گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان المبارک میں نفلی نمازیں ادا کرنے کے خواہشمند تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ رات کی نماز نفلی پڑھا کرتے تھے۔ آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور ان سے نماز پڑھتے تھے، اور پھر یہ آیات پڑھتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر صبر کرو، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر ثابت قدم رہو۔ تراویح پر صحیح حدیث۔ نماز تراویح کے بارے میں بہت سے احادیث ہیں، لیکن یہاں تراویح کے متعلق چند احادیث ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا، جو اس کے لیے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کا ماضی گناہ معاف ہو جائے گا۔ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں نماز پڑھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں راتوں کو نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں کسی نیکی کو انجام دے کر
اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اسے کسی دوسرے وقت فرض کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جو شخص رمضان میں کوئی فرض ادا کرے گا اسے کسی اور وقت میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ تراویح کی اہمیت اور فوائد۔ نماز تراویح سنت مستحب ہے۔ اس کی تاکید قرآن و حدیث سے ہوتی ہے جو قیام اللیل کی ترغیب دیتی ہے اور اس کے فضائل بیان کرتی ہے۔ نماز تراویح صلاۃ التراویح تمام گناہوں کی بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے مومن دو محاذوں پر جہاد النفس میں مشغول ہوتا ہے، دن کے روزے رکھ کر اور رات کو تراویح پڑھ کر۔ جو بھی ان دنوں شکلوں کو جمع کرے گا اسے بے حد ثواب دیا جائے گا۔ اگر نماز تراویح با جماعت ادا کی جائے اور امام کے ختم ہونے تک قیام کیا جائے تو نمازیں کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے ساتھ قیام تراویح پڑھی یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے تو اس کے لیے ساری رات نماز پڑھی لکھی جائے گی۔ تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں؟ تراویح کی رکعتوں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تعداد 8 تھیں، بعض کہتے ہیں تعداد 12 تھیں، جبکہ بعض کہتے ہیں یہ 20 تھیں۔ اگرچہ مسلمانوں کی اکثریت تراویح کی روایت میں 20 رکعتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رات کی نماز 2 کر پڑھی جائے۔ اگر تم میں سے کسی کو فجر کا وقت آنے کا خوف ہو تو وہ 1 رکعت وتر پڑھ لے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 20 رکعت اور پھر وتر پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روایات میں فرق نماز تراویح پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ سے ایک دم قرب ہونا اور اپنی روح کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ نتیجہ مختصر تراویح کی لازمیت اور یہ رمضان میں مستحب اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مختلف خلفائے راشدین کے دور میں اس کے مشاہدے سے ظاہر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح اس خوف سے پڑھنا ترک کر دی کہ یہ فرض ہو جائے گی، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے تراویح ادا کرنے کی کوشش کرے اور رمضان المبارک کے دوران ان سے افتقانہ لے۔ رمضان ہمیں خلوص نیت سے دعا کرنے اور اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ استوار کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور ہم ایسا کر سکتے ہیں نماز تراویح کی صورت میں مختصراً نمازیں ادا کر کے اور قرآن حافظ کر کے یا قرآن کی تلاوت کر کے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔